السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم۔ میگا ایپیسوڈ 31، 32، 33۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ وہ میرا شوہر تھا، میرا ماضی تھا، پھر کیوں مجھے اس کا خیال آ رہا ہے؟ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا بنا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی میری طرح حالات نے ایسا بنا دیا ہو۔ کون مار سکتا ہے اسے؟ میں اس کے ساتھ 3 ماہ رہی ہوں اور مجھے کبھی احساس نہیں ہوا اس کے اتنے دشمن ہیں جو اس کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ کیا اس کے سوتیلے باپ نے تو اسے نہیں مروایا؟ کیا سوچ رہی ہے منہا؟ تو اپنے کام پر دھیان دے جس کے لیے تم نے اتنا سب برداشت کیا۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کے گیلری سے کچھ نکالا، لیپ ٹاپ پر سرچ بار میں آرفنج لکھ کر سرچ کیا۔ وہاں اسکرین پر ویلفیئر کے نام سے کافی اسمائل سامنے نظر آ رہے تھے۔ باہر کے ممالک میں آرفنج یعنی یتیم خانے نہیں ہوتے، وہاں ویلفیئر کے نام سے کچھ ادارے بنائے جاتے ہیں جہاں یتیم بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی پرورش دی جاتی ہے۔ وہ گھر سے بھاگ کر ضرور یہاں آیا ہوگا۔ دی ولیج چلڈرن، اس کا قیام 1851 میں ہوا تھا۔ نیو یارک جولین اسائلم کے نام سے جانا جاتا تھا، پھر اسے دی چلڈرن ولیج کا نام دیا گیا۔ یہ ایک افلاحی ادارہ ہے۔ وہ اسکرین پر لکھی ساری معلومات ریڈ کر رہی تھی۔ اب یہ ایک ادارہ ہے جہاں مجھے خود جانا ہوگا۔ اگر یہاں سے بھی امید ٹوٹ گئی تو آخر کہاں ڈھونڈوں گی تمہیں؟ میں نے 20 سال گزار دیے صرف تمہارے لیے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا اگر میں پولیس میں آ گئی تو تمہیں آسانی سے ڈھونڈ سکتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا یہی وہ شعبہ تھا جہاں میں تم تک آسانی سے رسائی حاصل کر لوں گی۔ حالات دیکھ کر لگتا ہے ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازہ بجا اور اندر آنے والا انسان کوئی اور نہیں منہاج علی سکندر تھا، اس کا موجودہ شوہر۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی۔ غصہ آ رہا ہے؟ آنا بھی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ محترمہ، لینے آیا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ کیوں؟ محترمہ میری بیوی ہو۔ میں نہیں مانتی۔ مگر میں تو مانتا ہوں۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ افسوس، اب تو تمہیں روز میری ہی شکل دیکھنی ہے۔ خیر، قسمت کو کون بدل سکتا ہے؟ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہیں لے کر جاؤں گا۔ کچھ اٹھانا ہے اٹھا لو ورنہ چلو ساتھ۔ جو چاہیے ہوگا وہیں مل جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مطلب کہیں نہیں۔ شرافت سے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو ورنہ کیا؟ اگر میں گولی ٹانک پر چلا سکتا ہوں تو سینے پر چلاتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یقین کرو تمہارا قانون بھی مجھے اریسٹ نہیں کر سکتا۔ منہا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دھمکا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ چلنا چاہتی ہو یا پھر شام کو تمہارے گھر اس کی ڈیڈ باڈی پارسل کرواؤں؟ اب کی بار اس کا انداز دھمکی والا تھا۔ وہ لوگوں پر وار نہیں کرتا تھا، ان کی کمزوری پر وار کرتا تھا۔ وہ ہر بندے کی کمزوری سے واقف تھا مگر کسی کو اتنا موقع نہیں دیتا تھا لوگ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں۔ منہا نے چیئر سے اٹھ کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور موبائل پاکٹ میں رکھا باہر کی جانب رخ کیا۔ وہ اس کے قدموں کا رخ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے یقین تھا اس کی دھمکی کام کرے گی۔ اس نے منہا کے بیٹھنے کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیا مگر اس نے
پچھلا دروازہ کھولا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر چشمہ سیٹ کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور نظر سامنے روڈ پر۔ مجھے امید تھی تم میری بات سے انکار نہیں کرو گی۔ میں فرحان کو کھونا نہیں چاہتی، ورنہ تم جیسے جانور کے ساتھ کبھی جانے کے لیے حامی نہ بھرتی۔ تم نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر مجھے اس لڑکے کا وجود تمہارے ارد گرد بھی پسند نہیں ہے۔ اس کا تو کیا، کسی اور کا بھی نہیں۔ سب کھونے کے بعد میرے پاس وہ ایک واحد رشتہ ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے اسے کوئی آنچ آئی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتاروں گی۔ تاریخ میں لکھا جائے گا، ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس نے اپنے شوہر کو قبر میں بھی اتارا تھا۔ دونوں میں بالکل خاموشی تھی۔ فرحان نے اتنی کالز کی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر پہلے حیرت ہوئی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، رنگنگ۔ فرحان نے اس کی کال کٹ کی۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا۔ اب اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ خیر، دوسری بیل پر اس نے کال اٹینڈ کی۔ میں ابھی مصروف ہوں، فری ہو کر میں خود تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ اس نے زیام کو بولنے کا موقع دیے بغیر کال بند کر دی۔ ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، پہلے خود اتنی کالز کی ہوئی تھیں۔ اب یہ مصروف ہے اس نے موبائل بیڈ پر رکھا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ سر، یہ ایڈریس اس بنگلے کا ہے، حرید ہاؤس۔ مگر یہاں تو ایتھین جیکب ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی چٹ دیکھی۔ کیا ہم یہاں سے پوچھ لیں اس کے گھر کا پتہ؟ ہاں، ایک بار پوچھ لو، ایسا نہ ہو غلط گھر میں چلے جائیں۔ آپ پتہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں یہی گھر ہے؟ جی یہی گھر ہے، مگر آپ لوگ بیک ڈور پر ہیں۔ آپ یہاں سے ٹرن لے کر دوسری طرف سے جائیں، آپ کو ایتھین وہیں ملیں گے۔ انہوں نے گاڑی ٹرن کی اور دوسری طرف سے آگے۔ یہاں بہت ہجوم تھا۔ فرحان گاڑی سے نکل کر لڑکھڑاتے ہوئے بنگلے میں داخل ہوا۔ وہاں گارڈن میں سفید کفن میں میت کو رکھا تھا۔ ایک طرف ایتھین جیکب کھڑا تھا، دوسری طرف میرال میت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ایتھین جیکب کو سوشل میڈیا پر دیکھ چکا تھا اور میرال کی اس کے نکاح سے کچھ تصاویریں بھی اس کے انسٹاگرام پر اپلوڈ تھیں۔ یہاں کیا ہوا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ان کے اکلوتے بیٹے عدنان حرید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ عدنان حرید؟ فرحان کو لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہو۔ جی دی، عدنان حرید کی سوتیلی اولاد تھی۔ میرال حرید نے جب ایتھین جیکب سے شادی کی تھی تب ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ عدنان حرید تو منہا بطول شاہ کا سابقہ شوہر تھا، اسے ابھی کچھ شک لاحق تھا۔ جی ان کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، مگر دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، بس حال ہی میں ان کا کیس ختم ہوا ہے۔ اب تو دونوں میں علیحدگی بھی ہو گئی تھی، مگر قسمت تو دیکھو، بیچارہ دنیا سے ہی الگ ہو گیا۔ ایسے لوگ بیچارے بھی ہوتے ہیں۔ عدنان حرید بہت اچھا لڑکا تھا، بس وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا۔ کبھی کبھی جیسا انسان ہمیں بظاہر نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ عدنان میں کوئی برائی نہیں تھی، پھر وہ ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا۔ اس کے لیے اب چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا وہ پچھلے 1 سال سے اس کے ساتھ تھی۔ دونوں نے ٹریننگ ایک ساتھ لی تھی۔ وہ فرحان کی منہ بولی بہن تھی۔ وہ مہین اختر تھی۔ اس کا اپنا نام، اپنی پہچان سب بدل لی تھی۔ مما بابا ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور آج وقت دیکھو۔ فرحان شاہنواز اور فرحان اختر، میں اپنے دونوں بیٹوں کی پہچان سے جانا جاتا ہوں۔ مہین سے منہا بطول، تم ماما کے نام سے جانی جاتی ہو۔ میں نے اختر بابا کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے میرے بابا جیسے لگتے تھے۔ کیا ہوا سر؟ کیا کچھ پتہ چلا آپ کو؟ فرحان خاموش تھا۔ لفظ ختم ہو گئے تھے، اسے اس کی منزل مل چکی تھی، تلاش یہاں ختم ہو گئی تھی۔
نہیں، یہاں تو صرف منہا کی تلاش ختم ہوئی تھی، کہانی کا دوسرا کردار تو ابھی باقی تھا۔ علی، مجھے میری بہن مل گئی ہے، میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا میں اسے ڈھونڈ لیا۔ کبھی کبھی زندگی بھی ہمیں سرپرائز کر دیتی ہے۔ ایس پی کے گھر کی جانب تھے۔ ایس پی کیوں؟ علی کو سمجھ نہیں آیا۔ میری بہن ہے ایس پی، منہا بطول میری بہن ہے۔ اب کی بار آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ گاڑی سکندر ہاؤس میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا مما؟ زیام نے سیڑھیوں سے اتر کر اپنی ماں کو دیکھا جو شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ طبیعت کیسی ہے مما؟ اب ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں۔ نہیں، اب تو ٹھیک ہوں۔ مما کو کیا ہوا؟ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ آپ اٹھیں، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ منہاج پریشانی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ ابھی اپنی بیوی کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے مما۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھمایا۔ آپ اب ایسے بے رخی دکھائیں گی؟ اس نے اب کی بار اشمال کے ہاتھ کو چوما۔ معاف کر دیں مما، اب کتنا ناراض رہنا ہے؟ آپ ایک دفعہ مل تو لیں اپنی بہو سے۔ زیام نے بھی ایک کوشش کی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی طلاق یافتہ نہیں لگتی تھی، شاید اپنی کم عمری کی وجہ سے۔ اس وقت وہ پولیس یونیفارم میں تھی۔ سر پر ایک چھوٹا سا اسکارف تھا جو سینے کو بھی ڈھانپے ہوا تھا۔ سفید دودیا رنگ، براؤن آنکھیں، قد میں منہاج سے چھوٹی۔ وہ ایک نظر میں اس کا سراپا دیکھ چکی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اب کی بار وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے روبرو آئی۔ منہا بطول شاہ، اس نے اشمال کو دیکھ کر جواب دیا۔ تم میرے بیٹے کی پسند ہو، تمہیں دیکھ کر اپنے بیٹے کی پسند کی داد دیتی ہوں۔ ایک بات کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کو اپنی پسند پر بھرم ہے، اس کا بھرم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ منہا نے حیرانگی سے اس عورت کو دیکھا جس نے اپنے بیٹے کی پسند کو داد دی۔ حیران مت ہو، کوئی ٹیپیکل ساس سسر نہیں ہے۔ اب کی بار عماد اشمال کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ نورے، جی میم۔ اشمال نے منہاج کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اسے منہا کے سامنے کھڑا کیا۔ عماد اشمال کی بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے وائلٹ سے کچھ نوٹ نکال کر اپنی بیوی کے ہتھیلی پر رکھے۔ اشمال نے وہ پیسے دونوں کے سر سے وار کر ملازمہ کو دیے۔ یہ صدقے کے پیسے ہیں، کسی غریب کو دے دینا، اور شام کے ڈنر میں ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، خاص مہمان کے لیے۔ ان کا اشارہ منہا کی جانب تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، منہا نے انہیں دیکھ کر کہا۔ اس پورے وقت میں پہلی دفعہ وہ بولی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ تم سکندر خاندان کی ایک فرد ہو اور یہاں کام کرنے والے کو تمہاری اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ منہاج، تم اسے کمرے میں لے جاؤ، دونوں فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھانے کے لیے نیچے آ جانا۔ ٹھیک ہے مما۔ اس نے منہا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ منہاج حیران تو تھا، آخر وہ اتنی خاموش کیسے؟ تمہاری ضرورت کی کچھ چیزیں یہاں ہیں، باقی تم لسٹ بنا دینا، میں کل آفس سے آتے ہوئے لیتا آؤں گا، یا پھر میرے ساتھ چلنا۔ اس نے آفر کی۔ تمہارے ساتھ تو میں جہنم میں نہ جاؤں۔ جہنم جانے کے اعمال محترمہ تمہارے میرے نہیں ہیں، تمہیں ویسے بھی جہنم ملے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہی جو سچ ہے۔ تم کہنا چاہتے ہو تم نیک ہو؟ ہرگز نہیں، میں اپنی تعریف خود نہیں کرتا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ تمہاری کرتوت ایسی ہیں کہ تمہاری تعریف کی جائے؟ اس نے جیسے سوال کیا۔ بالکل۔ تمہیں میری شرافت پر شک ہے؟ اگر شرافت کا سرٹیفکیٹ بھی لا کر دکھا دوں تب بھی مجھے تم پر شک رہے گا۔ اچھی بیویاں شوہر پر شک نہیں کرتی۔ میں اچھی بیوی بننا بھی نہیں چاہتی۔ محترمہ، اتنا ہینسم شوہر ملا ہے۔ اس نے جیسے اسے جتانا چاہا، وہ ہینسم ہے۔ میں اندھی ہرگز نہیں ہوں۔ اگر تم ہینسم ہو تو مجھے لگتا ہے تمہیں آنکھوں والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی وہیں بے عزتی کر چکی تھی۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے سنا کر آگے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ وہ ابھی بھی دروازے میں کھڑا تھا۔ فرحان نے آ کر دروازہ بجایا مگر باہر لاک دے کر اس نے ماتھا مسلا۔ اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پھر اچانک اسے یاد آیا اس کا نکاح ہوا تھا، وہ یقیناً اس وقت سکندر ہاؤس میں ہوگی۔ اس نے منہاج کا جنون دیکھا تھا اور اسے اب اندازہ تھا اس کی بہن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔
منہاج علی سکندر کا سوشل سرکل کافی بڑا تھا اور اس کے ساتھ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ تم ایک کام کرو، مجھے ہوٹل چھوڑ دو۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر اپنا موبائل اٹھایا جو ڈیش بورڈ پر پڑا تھا۔ ایک لمبا میسیج ٹائپ کرنے کے بعد اس نے زیان کو سینڈ کیا اور وہ کل ہر حال میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ فوراً ہی اسے زیان کی طرف سے میسیج بھی رسیو ہو گیا جس میں اس نے لکھا تھا وہ کل کوشش کرے گا ملنے کی، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پرسوں ضرور اس سے ملنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، فرحان جانتا تھا کوئی ضروری کام ہوگا اس لیے اس نے منع کیا، ورنہ وہ ضرور آتا۔ سرحان کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ ارسلان، یہ ذمہ داری تمہاری تھی کہ تم ٹھیک ٹھاک اسے لندن سے روسیہ پہنچاؤ گے۔ جی سر، چھوٹے سرکار وہیں ٹھیک ہیں۔ آج صبح ہی ان کی فلائٹ روسیہ لینڈ ہوئی ہے اور وہ اس وقت اپنے ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا موبائل بند ہو گیا ہو یا پھر موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہو۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں گارڈز کو کال کرتا ہوں، تم پتہ کرو اور اگلے ہفتے ہماری ٹکٹس بھی بک کرواؤ۔ سر، آپ بھی وہاں نہ جائیں کیونکہ اگر ایس پی منہا کو شک ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو تم چاہتے ہو اس کے ڈر سے میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں؟ وہ غصے سے بھڑکا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ٹکٹس کروا دیتا ہوں، آپ یہاں سے لندن چلے جائیں، وہاں سے پھر روسیہ۔ مطلب تم چاہتے ہو میں ڈائریکٹ روسیہ نہ جاؤں؟ جی، باقی جیسے آپ کو بہتر لگے۔ ٹھیک ہے، میری ٹکٹس بک کرواؤ اور مجھے امید ہے تم یہاں سب سنبھال لو گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے التجا میں سر ہلایا جو ایک ملازم کا کام ہے۔ اس وقت سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ منہا نے ایک نظر ٹیبل کو دیکھا جہاں خاص قسم کے کھانے موجود تھے۔ اسے ہمیشہ اکیلے کھانے کی عادت تھی، آج پہلی دفعہ اسے ایسے فیملی ڈنر کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم بھی کھانا سٹارٹ کرو، تم صرف منہاج کی بیوی ہی نہیں ہماری بیٹی بھی ہو۔ عماد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اشمال کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خاموشی سے سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ منہا اور منہاج بھی خاموش تھے۔ صبح شبانہ آنا چاہتی ہے ڈنر پر اور میں چاہتی ہوں کل منہا بھی اس سے مل لے، اور میرا ارادہ ہے اس جمعے کو تم دونوں کے ولیمے کا ریسیپشن ہو جائے۔ مگر جمعہ تو پرسوں ہے ماما، زیام نے انہیں یاد کروایا۔ ہاں تو کیا ہوا، اچھی بات ہے، جتنی جلدی لوگوں کو پتہ چلے وہی بہتر ہے۔